بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا آخری روزہ، ماں بھوکی تھی۔ رمضان کا آخری روزہ تھا۔ گاؤں کی چھوٹی سی بستی میں مغرب کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی پھیل چکی تھی۔ گھروں سے افطار کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہیں سموسے تل رہے تھے، کہیں پکوڑے بن رہے تھے، کہیں بچے خوشی سے دسترخوان کے گرد بیٹھے تھے۔ لیکن اسی بستی کے ایک پرانے سے گھر کے کونے میں ایک بوڑھی ماں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک خالی پلیٹ رکھی تھی اور اس کے پاس صرف ایک گلاس پانی تھا۔ اس ماں کا نام حلیمہ تھا۔ اس کی آنکھیں دروازے کی طرف لگی ہوئی تھیں، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ وہ ہر چند منٹ بعد دروازے کی طرف دیکھتی اور پھر آہستہ سے کہتی، شاید میرا بیٹا آ جائے۔ یہی سوچ کر وہ مسکرا دیتی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ حلیمہ کے 3 بیٹے تھے، تینوں شہر میں کام کرتے تھے۔ سب کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ پہلے رمضان میں سب اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ افطار کے وقت گھر ہنسی سے بھر جاتا تھا، لیکن اب ہر بیٹا اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ آج رمضان کا آخری روزہ تھا۔ حلیمہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، گھر میں آٹا بھی تھوڑا سا تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں روٹی بنا لوں تو شاید رات کے لیے کچھ بھی نہ بچے۔ اس لیے اس نے خود کو سمجھایا، کوئی بات نہیں، پانی سے روزہ کھول لوں گی۔ وہ اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی، یا اللہ میرے بچوں کو خوش رکھنا، انہیں کبھی تکلیف نہ دینا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آتی۔ اتنے میں باہر سے شور کی آواز آئی۔ پڑوس کے گھر میں افطار کی بڑی دعوت تھی۔ ہنسی خوشی اور قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حلیمہ نے آہستہ سے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا، کاش آج میرے بچے میرے ساتھ ہوتے۔ لیکن فوراً اس نے اپنے دل کو ڈانٹا، نہیں حلیمہ، شکایت نہیں کرنی، ماں کبھی اولاد سے شکایت نہیں کرتی۔ اتنے میں اذان کی آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حلیمہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھایا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ، یہ روزہ صرف تیرے لیے رکھا ہے۔ اس نے پانی کا گھونٹ پینے کے لیے گلاس ہونٹوں تک اٹھایا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ حلیمہ چونک گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے سوچا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا افطار کا تھیلا تھا۔ نوجوان نے جھک کر ادب سے کہا، اماں، کیا آپ نے ابھی تک افطار نہیں کیا؟ حلیمہ حیران رہ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، تم کون ہو؟ نوجوان مسکرایا اور اس نے جو بات کہی اسے سن کر حلیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دروازہ کھلا اور سامنے ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افطار کا بڑا سا تھیلا تھا، جس میں کھجوریں، پھل، روٹیاں، سموسے اور کئی چیزیں تھیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سی نرمی اور سکون تھا۔ حلیمہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ نوجوان نے ادب سے سر جھکایا اور بولا، اماں، کیا آپ نے ابھی تک افطار نہیں کیا؟ حلیمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، بیٹا، میں ابھی پانی سے روزہ کھولنے والی تھی۔ یہ سن کر نوجوان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے فوراً تھیلا آگے بڑھایا اور کہا، اماں، آج آپ میرے ساتھ افطار کریں گی؟ حلیمہ حیران تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، لیکن بیٹا تم کون ہو؟ میں نے تو تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نوجوان مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک عجیب سا درد تھا۔ وہ بولا، اماں، میں اس گاؤں میں نیا آیا ہوں، لیکن آج صبح مسجد میں ایک بات سنی تھی۔ حلیمہ نے حیرت سے پوچھا، کیا بات؟ نوجوان نے گہری سانس لی اور بولا، مسجد کے امام صاحب کہہ رہے تھے کہ اس گاؤں میں ایک ماں ہے جو ہر رمضان میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں، لیکن اس کے بچے کئی سال سے اس کے ساتھ افطار نہیں کرتے۔ یہ سن کر حلیمہ کا دل کانپ گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں
नौजवान ने नर्म लहजे में कहा, अम्मा, इमाम साहब ने कहा था जिस ने उस माँ को खुश कर दिया अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देगा। ये सुनकर हलीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, बेटा, माँ को खुश करना इतना आसान नहीं होता। नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा, आज देखते हैं अम्मा, शायद अल्लाह हमें ये मौका दे दे। उसने जल्दी से घर के अंदर दस्तरख्वान बिछाया, अफ्तार का सामान निकाला, खजूरें प्लेट में रखीं, पानी रखा, फिर अदब से बोला, अम्मा, अब आप दुआ करें। अजान की आवाज़ गूंज रही थी। हलीमा ने कांपते हाथों से खजूर उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरे बच्चों को सलामत रखना, जहाँ भी हों उन्हें खुश रखना। ये कहकर उसने खजूर खाई और रोज़ा खोल लिया। नौजवान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अफ्तार के बाद वो हलीमा के पास बैठ गया और बोला, अम्मा, एक बात पूछूं? हलीमा ने कहा, पूछो बेटा। नौजवान ने आहिस्ता से पूछा, अगर आपके बच्चे अभी यहाँ आ जाएं तो आप क्या करेंगी? ये सुनकर हलीमा चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं उन्हें गले लगा लूँगी और कुछ नहीं पूछूंगी। माँ कभी औलाद से हिसाब नहीं मांगती। ये सुनकर नौजवान की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो आहिस्ता से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ गया। फिर उसने दरवाज़ा खोला और बुलंद आवाज़ में कहा, आ जाओ, अम्मा इंतज़ार कर रही हैं। ये सुनकर हलीमा हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी और अगले ही लम्हे दरवाजे से 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। हलीमा की सांस रुक गई क्योंकि वो तीनों उसके अपने बेटे थे। ये देखकर हलीमा की आंखों से आंसू सैलाब की तरह बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है, लेकिन असल हैरत तो अभी बाकी थी, क्योंकि वो अजनबी नौजवान दरअसल कौन था। ये राज जब खुला तो सबकी आंखें नम हो गईं। दरवाज़ा खुला और अगले ही लम्हे हलीमा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके सामने उसको उसके तीनों बेटे खड़े थे। चंद लम्हों के लिए जैसे वक्त रुक गया हो। न किसी के होंठ हिले, न कोई आवाज़ निकली। फिर अचानक हलीमा के हाथ कांपने लगे। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और अपने सबसे बड़े बेटे को गले लगा लिया। बेटा, तुम आ गए। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि जैसे बरसों का दर्द उसमें छुपा हो। तीनों बेटों की आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। बड़ा बेटा रोते हुए बोला, अम्मा, हमें माफ़ कर दो, हम आपको तन्हा छोड़ गए। ये सुनकर हलीमा ने फ़ौरन उसके होंठों पे हाथ रख दिया। नहीं बेटा, माँ अपनी औलाद से कभी शिकवा नहीं करती, माँ तो बस दुआ करती है। ये कहकर उसने तीनों बेटों को अपने सीने से लगा लिया। वो मंज़र ऐसा था कि अगर कोई देख लेता तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल आते। कई लम्हों तक घर में सिर्फ सिसकियों की आवाज़ गूंजती रही। फिर अचानक हलीमा को कुछ याद आया। उसने इधर उधर देखा और हैरानी से बोली, बेटा, वो नौजवान कहाँ गया? बड़े बेटे ने हैरान होकर पूछा, कौन सा नौजवान अम्मा? हलीमा ने कहा, वही जो अफ्तार का सामान लाया था और जिसने तुम सबको दरवाजे पर आवाज़ देकर बुलाया था। ये सुनकर तीनों बेटे एक दूसरे को देखने लगे। दरमियाने बेटे ने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मा, हमें तो किसी ने नहीं बुलाया। हलीमा की आंखों में हैरत उतर आई। फिर तुम यहाँ कैसे आए? छोटा बेटा आहिस्ता से बोला, अम्मा, आज सुबह से दिल बहुत बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार कह रहा हो, अगर आज माँ के पास ना गए तो शायद बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर हलीमा के हाथ कांपने लगे। उसने फ़ौरन दरवाजे के बाहर जाकर देखा। गली सुनसान थी, न कोई नौजवान, न कोई कदमों के निशान। हलीमा ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आहिस्ता से बोली, या अल्लाह, ये तेरी कैसी रहमत है? फिर उसने अपने बेटों की तरफ देखा और कहा, बैठो, कभी कभी अल्लाह, बेटो, कभी कभी अल्लाह बंदों की दुआ सुनने के लिए
ایسے راستے بنا دیتا ہے جنہیں انسان سمجھ بھی نہیں پاتا۔ تینوں بیٹے خاموشی سے ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ بڑا بیٹا روتے ہوئے بولا، اماں ہم دنیا کی مصروفیت میں آپ کو بھول گئے۔ درمیانے بیٹے نے کہا، ہمیں لگا تھا آپ مضبوط ہیں، آپ اکیلی رہ لیں گی۔ چھوٹا بیٹا سسکتے بولا، لیکن آج سمجھ آیا ماں کبھی اکیلی نہیں ہونی چاہیے۔ حلیمہ نے تینوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ہونٹوں پر ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ وہ بولی، بیٹا ماں کو زیادہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا، صرف اولاد کا ساتھ چاہیے۔ پھر اس نے آہستہ سے دسترخوان کی طرف اشارہ کیا، آؤ آج ہم سب مل کر افطار کریں۔ تینوں بیٹے ماں کے پاس بیٹھ گئے۔ کئی سالوں کے بعد اس چھوٹے سے گھر میں ایک ساتھ افطار ہوا۔ کوئی قیمتی کھانا نہیں تھا، نہ بڑی دعوت تھی، لیکن اس دسترخوان پر محبت تھی، توبہ تھی اور ماں کی دعا تھی۔ افطار کے بعد حلیمہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، یا اللہ میرا رمضان قبول کر لے اور میری اولاد کو کبھی ماں کی دعا سے محروم نہ کرنا۔ اس رات چاند بھی آسمان پر کچھ زیادہ روشن لگ رہا تھا اور حلیمہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، رمضان کا آخری روزہ میرے رب نے مجھے سب سے بڑا تحفہ دیا ہے، میری اولاد کو میرے پاس واپس بھیج کر۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ دنیا کی ہر کامیابی چھوٹی ہے اگر ماں کی دعا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔